بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، 60 کی دہائی میں ایوب خان نے ملکہ برطانیہ اور ان کے شوہر کو پاکستان دورے کی دعوت دی۔ جب ملکہ برطانیہ اور اس کا شوہر پاکستان دورے پر پہنچے تو ایوب خان چونکہ صدر پاکستان تھے تو وہ ان کو برن ہال سکول ایبٹ آباد میں ہے، تو برن ہال سکول میں وزٹ کے لیے سرکاری وزٹ پر لے گئے۔ تو جب سکول میں داخل ہوئے تو دونوں اطراف میں بچوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور بچوں کے ہاتھ میں پھول وغیرہ تھے، جیسے کسی کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو بچے بڑے ایکسائٹڈ تھے، ویلکم کر رہے تھے اپنے صدر مملکت کو اور سرکاری مہمانوں کو۔ تو ملکہ برطانیہ اور صدر ایوب یہ دونوں آگے گزر گئے، بچوں کو سلام کرتے ہوئے آگے گزر گئے، لیکن جو ملکہ برطانیہ کے شوہر ہے نا، وہ پیچھے بچوں کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئے اور ہر بچے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا آپ کا مستقبل میں کیا بننے کا ارادہ ہے، فیوچر ایم کیا ہے؟ کسی بچے نے کہا میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا۔ گو جس بچے کے دماغ میں جو آیا اس نے وہ بتا دیا۔ تو تقریباً کوئی 25-30 بچوں سے ملکہ برطانیہ کے شوہر نے پوچھا فیوچر کے بارے میں، تو بچوں نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق جواب دیا۔ جب وہ وزٹ کمپلیٹ ہوا تو شام کو ڈنر کے لیے یہ بیٹھے تو ملکہ برطانیہ کے شوہر نے صدر مملکت ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صدر صاحب، آپ کی قوم کے بارے میں بہت زیادہ میں پریشان ہوا ہوں، کیونکہ صبح ہم جس سکول میں گئے تھے میں نے 25-30 بچوں سے فیوچر کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں، تو مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ ان تمام بچوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے، استاد بننا ہے بڑے ہو کے۔ سب نے یہی کہا مجھے پائلٹ بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ کسی ایک بچے نے بھی استاد بننے کا عزم ظاہر نہیں کیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے، آپ اپنی پاکستانی قوم کے فیوچر کے بارے میں ذرا سوچئے۔ تو عزیز دوستو، یہ 60 کی دہائی کا واقعہ ہے اور آن دی ریکارڈ بات موجود ہے کہ جس قوم کے بچوں میں استاد بننے کی خواہش ہی نہ پیدا ہو، وہ قوم آخر کس طرف جا رہی ہے؟ بالکل اسی طرح علامہ اقبال شاعر مشرق سے تو سارے ہی واقف ہیں۔ جب علامہ اقبال کو جو ہے نا وہ سرکاری خطاب دیا جانے لگا تو علامہ اقبال نے انکار کر دیا، کہا مجھے خطاب نہیں دیے، میں خطاب کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ میرے استاد مولانا میر حسن صاحب خطاب کے مستحق ہے۔ اور باقاعدہ دلائل سے علامہ اقبال نے انگریز گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کنونس کیا کہ واقعی مولانا میر حسن صاحب جو علامہ اقبال کے استاد ہیں وہ ایوارڈ کے مستحق ہیں۔ تو لہٰذا دن طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی اور سرکاری تقریب جو ہے نا وہ ہونی تھی، اور اس میں علامہ اقبال کے جو استاد میر حسن صاحب تھے ان کو بلانا تھا۔ تو علامہ اقبال مرحوم نے پھر دوبارہ کہا نہیں، میرے استاد چونکہ سیالکوٹ کے ہیں لہذا پوری سرکاری تقریب وہاں پر جو ہے نا وہ کی جائے، منعقد کی جائے، اور وہاں پر جا کر میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، جن قوموں نے اساتذہ کی اہمیت کو سمجھا وہ دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے، اور جن لوگوں نے اساتذہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں اور علم ان سے چھن رہا ہے۔ آپ بڑے ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا پہلا لفظ یا پہلا جو وحی تھی وہی اقرا تھی، علم تھا۔ تو لہذا علم سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور علم سے دور اساتذہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اساتذہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو بڑے ہو کر جہاں پر ہم دوسرے عزائم رکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر اپنے بچوں کے اندر یہ مقصد بھی پیدا کریں کہ تدریس پیغمبرانہ شعبہ ہے، لہٰذا تدریس کرنے کے لیے مدرس بھی پیدا کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ اس قوم پر فرض ہے۔ اس کے نونہالان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اساتذہ کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔